آپ نے اور ہاتھ ہمارے پیپلز پارٹی کے ساتھ ملائے, آپ نے اور لوگوں کے ساتھ ملائے, اس کے اچھے نتائج جو ہے. IMF سے ہاتھ نہ ملتا تو ان سے کس طرح ہاتھ ملتے ہیں؟ تو میں چاہوں گا کہ دو اور ہاتھ ملائیں آپ, دو اور ہاتھ جو ہے میں سجیسٹ کروں گا آپ کی جو ہے وہ سبمیشن کہ ایک جو ہے ہمارے پڑوسیوں سے ہاتھ ملائیں جو آپ کام کر رہے ہیں اس کے اوپر. آئی تھنک اس کے بھی جو ہے وہ بہت اچھے نتائج ہیں, انکلوڈنگ انڈیا میں سمجھتا ہوں, اور آپ یہ کر سکتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ بھی جو ہے معاملات کو ٹھیک کرتے ہیں. دوسرا جو اڈیالہ کے باسی ہیں ان کے ساتھ بھی آپ ہاتھ ملائیں, وہاں بھی معاملات کو جو ہے وہ بہتر کرنے اور وہ آپ کر سکتے ہیں. آئی تھنک یہ اگر بیسک چیز جو ہے ہو جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت جو ہے وہ بہتری آئے گی. وزیر اعظم شہباز شریف سے دورہ کراچی میں بزنس کمیونٹی کی ملاقات. تاجر عارف حبیب کی وزیر اعظم کو ملک میں معاشی استحکام کے لیے بانی پی ٹی آئی سے ہاتھ ملانے کی تجویز. کہا چاہتا ہوں آپ ایک ہاتھ بھارت سمیت پڑوسیوں اور دوسرا ہاتھ اڈیالہ جیل کے باسیوں سے ملائیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا عہد کر لیں اگلے 5 سال میں ایکسپورٹ کو بڑھایا جائے گا, مہنگائی اور بے روزگاری کو کم کریں گے. میں پوری طرح مل کر اس ملک کی خدمت کے لیے, صوبوں کی ترقی اور خوشحالی کے لیے وفاق میں ایک پہلے سے بھی زیادہ ایک بہت گہرا تعاون اور گہرا آپس میں تعلق اس کی پذیرائی کریں, اس کو فروغ دیں تاکہ ہم مل کر پاکستان کے عوام کے مسائل کو حل کر سکیں. میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم لکی کہ میرا مراد علی شاہ صاحب سے ایک اچھا بھائیوں والا تعلق بن گیا ہے, اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ فوراً بات کرتے ہیں, کوئی پرابلم ہو اس کو ڈسکس کرتے ہیں. ملک میں سب سے بڑا مسئلہ معاشی استحکام کا ہے. معاشی استحکام کے لیے وفاق اور صوبوں کو قریبی تعلق بنانا پڑے گا. صوبوں کی ترقی پاکستان کی ترقی ہے. میرا فرض ہے حکومتی اتحاد کو مزید مضبوط بنانا. عوامی مسائل حل کے لیے ہم سب کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہوگا. آنے والے ہفتوں میں مزید غیر ممالک کے وفود آئیں گے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے بھائیوں والا تعلق بن گیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی گفتگو. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت سندھ میں وفاقی حکومت کے ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے اجلاس. وزیر اعظم نے کہا معیشت کی بحالی کے لیے وفاق اور صوبوں کے مابین اشتراک ناگزیر ہے. پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے متحد ہو کر حل تلاش کرنا ہوں گے. ملک کا معاشی استحکام ہمارا بنیادی مقصد ہے. صوبہ سندھ خصوصاً کراچی میں ترسیل آب کے درینہ مسائل کا جلد از جلد حل تلاش کیا جائے. ہمارے نوجوانوں کی سوچ اور ان کا علم و عمل ہمارا عظیم سرمایہ ہے. مملکت پاکستان کے انتظامی سربراہ کی حیثیت سے علم, ہنر اور عمل کے میدان میں آپ کے لیے راستے ہموار کرنا ہماری ذمہ داری ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی مزار قائد پر طلباء و طالبات کے لیے حلف برداری کی منفرد تقریب وزیر اعظم کے باصلاحیت نوجوان افرادی قوت کو علم و ہنر سے کرنے کے ویژن کے تحت ہوئی. وزیر اعظم کا نوجوانوں کے لیے علم و ہنر کی راہیں ہموار کرنے کا عہد. نوجوانوں سے ملک کی ترقی کی اور خوشحالی کے لیے محنت کا حلف لیا. وزیر اعظم نے کہا ہمارے نوجوان کی سوچ اور ان کا عمل اور علم ہمارا سرمایہ ہے. یہاں پر منسٹر صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ چونکہ یہ ایگریگیٹ پہ کرتے ہیں, کمرشل پرپسز کے لیے کرتے ہیں اور پیورلی ٹیکنیکل ایشوز پہ نہیں کرتے, اس سے جو کنزیومر ہے وہ شدید متاثر ہوتا ہے, ایکسیسو لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. شرمیلا فاروقی نے قومی اسمبلی میں کراچی میں لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے سوالات اٹھا دیے. MNA شرمیلا فاروقی نے کہا یہاں تکنیکی نہیں بلکہ کمرشل بنیادوں پر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. کراچی کا عام آدمی پس رہا ہے, کیا اس کے لیے حکومت کچھ کر رہی ہے؟ شرمیلا فاروقی کے سوالات کے جوابات دینے کے بجائے وزیر توانائی نے سارا معاملہ بجلی چوری پر ڈال دیا. ملک میں نئی سیاسی جماعت کے قیام کا خاکہ تیار کر لیا گیا. ذرائع کے مطابق نئی سیاسی جماعت کا باضابطہ اعلان اگلے ماہ ہوگا. شاہد خاقان عباسی سمیت دیگر سیاسی رہنما جماعت کا حصہ ہوں گے. سابق گورنر سندھ محمد زبیر کا بھی جماعت میں شمولیت کا امکان. نئی سیاسی جماعت کے منشور سمیت جماعت کی تشکیل پر مشاورت مکمل.
صدر مملکت آصف علی زرداری سے پاکستان میں تعینات آسٹریلیا کے ہائی کمشنر نیل ہاکنز کی ملاقات. صدر نے کہا آسٹریلوی کمپنیاں پاکستانی معیشت کی مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کریں. زراعت، زرعی آلات اور دیگر آلات کی تیاری میں سرمایہ کاری ضرورت ہے. صدر مملکت کا کانکنی اور معدنیات کے شعبے میں دو طرفہ تعاون پر اظہار اطمینان. پاکستان اور آسٹریلیا کے مابین دیرینہ تعلقات ہیں. ہمارے سیاستدان، ہمارے نمائندے عوام کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ فری اینڈ فیئر الیکشن کا رونا روتے رہے ہیں، لیکن جیسے بھی الیکشن ہوئے عوام نے ووٹ دیا. ووٹ عوام کا تو قصور نہیں ہے ووٹ دینے میں، قصور تو ہمارا اپنا ہے کہ ہم کبھی بھی الیکشن کو آزاد خود مختار نہ بنا سکے جیسا ہونا چاہیے. جو ریزرو سیٹوں پہ ہے اس پہ اوتھ نہیں دلوانا چاہتے. یہ کسی کی جاگیر نہیں ہوتی، یہ ایک پروسیس ہوتا ہے. جب آپ آپ کی نالائق ٹیم تھی، چاہے وہ وکیل تھے چاہے وہ پولیٹیکل لوگ تھے، آپ نے ایک ایسی پارٹی کو چنا جس کے اپنے لیڈر نے اپنی پارٹی سے الیکشن نہیں لڑا بلکہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا. خود بانی پی ٹی آئی کو کہتے سنا اپوزیشن کو پھانسی لگا دیتے ہیں. پیپلز پارٹی کے رہنما نظیم افضل چند کا پی ٹی آئی سے متعلق بڑا انکشاف. کہا سابق وزیر اعظم اور ان کی جماعت غلطی پر غلطی کر رہی ہے. فیصل کریم کنڈی بولے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صوبے پر دھیان دیں، ان کے اپنے ضلع میں دہشت گردی ہو رہی ہے. عدالتی حکم کے باوجود خیبر پختونخوا میں مخصوص نشستوں پر حلف نہیں لیا جا رہا. الیکشن کمیشن کے ایک بار پھر تحریک انصاف کے نئے انٹرا پارٹی الیکشن پر اعتراضات. ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو 30 اپریل کے لیے نوٹس جاری کر دیا. الیکشن کمیشن نے تیسری بار پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن پر اعتراض عائد کیا. الیکشن کمیشن کی جانب سے نوٹس جاری. پی ٹی آئی نے 4 مارچ کو الیکشن کمیشن میں انٹرا پارٹی الیکشن کی تفصیلات جمع کرائی تھی. فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کالعدم قرار دینے کے خلاف اپیلوں پر سماعت. جواد ایس خواجہ کے وکیل خواجہ احمد حسین نے بینچ پر اعتراض اٹھا دیا. وکیل خواجہ احمد حسین نے موقف اپنایا کہ 9 رکنی بینچ کی تشکیل کے معاملے پر دوبارہ ججز کمیٹی کو بھیجا جائے. 9 رکنی یا مزید لارجر بینچ کے لیے درخواستیں منظور کر لی گئی. عدالت نے لارجر بینچ کی تشکیل کے لیے معاملات ججز کمیٹی کو بھیج دیا. 6 رکنی بینچ نے معاملات ججز کمیٹی کو واپس بھجوا دیا. اور مزید طوفانی بارشوں کا امکان. ترجمان پی ٹی آئی نے الرٹ جاری کر دیا. 29 اپریل تک پنجاب میں گرج چمک کے ساتھ طوفانی بارش اور ژالہ باری کا امکان. بدھ کی رات مغربی ہواؤں کا سلسلہ داخل ہونے سے 26 سے 28 اپریل تک جنوبی پنجاب کے اضلاع میں طوفانی بارشیں متوقع. مری، راولپنڈی، منڈی بہاؤدین اور لاہور میں بادل جم کر برسنے کی پیشگوئی.